بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہماری سلسلہ وار گفتگو چل رہی تھی کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات پر لگایا جانے والا کفر اور شرک کا الزام کائنات کا بدترین جھوٹ ہے، اور ہم بحمداللہ تعالی آپریشن کر رہے ہیں، پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں شرح المطالب کا، جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تکفیر ابی طالب علیہ السلام پر لکھی۔ تو ہمارے گفتگو کے اندر جو منظرنامہ تھا کل کی گفتگو کے اندر، وہ یہ تھا کہ قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، یہ آیت کریمہ استعمال کی گئی ہے دو عظمتوں کی بابت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کریمہ محسن عالمین مخدومہ کائنات جناب ام محمد حضرت آمنہ بنت وہب صلوات اللہ تعالی علیہا، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بابت۔ اب ڈرامہ یہ ہے کہ آیت اترتی ہے مشرکین کے شرک کی مذمت میں، اور ان کی بابت یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی ہمدردی جائز نہیں ہے۔ تو جن کے اندر شرک ہے ان کی تو مذمت بنتی ہے، اور جنہوں نے زندگی میں کبھی شرک کیا ہی نہیں ہے بلکہ مشرکین کے مد مقابل طاقت بن کر آئے ہیں، توحید باری تعالیٰ کے اس مسلم عقیدے کی طاقت بن کر آئے ہیں، ان پر بھی شرک کا الزام ہے، ان کو بھی اس آیت کریمہ کے ضمن میں مشرک قرار دیا گیا ہے۔ تعجب تو اس بات پر ہے کہ آج تک کسی مولوی نے، آج تک پوری تاریخ اسلام کی پڑھ کے دیکھ لیں، کسی مولوی نے، مفسر نے، محدث نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات سے شرک کا ایک لمحہ بھی ثابت نہیں کر سکے کہ انہوں نے ایک لمحہ کے لیے بھی شرک کیا ہو زندگی میں۔ اور ایسے ہی سیدہ کائنات مخدومہ کائنات محسن عالمین حضرت آمنہ صلوات اللہ تعالی علیہا، ان کی بابت بھی کوئی شرک کا ایک لمحہ بھی نہیں ثابت کر سکے۔ بھئی جنہوں نے شرک کیا ہی نہیں، ان کو مشرکین کی مذمت میں اترنے والی آیات کا معنی بنانا یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اور یہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، اور ہم نے انہی کتابوں کو سامنے رکھ کر یہ شرح المطالب لکھی ہے۔ تو بھائی آئیے ہم انہی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا ذوق عقیدت کیا تھا توحید باری تعالیٰ کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کریمہ سے پوچھتے ہیں۔ یہ بھی الحمدللہ تعالیٰ میں نے کتاب لکھی ہے وجاہت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم، اس پر میں نے مکمل گفتگو کی ہے، لیکن آج میں ان کے قلب و روح میں جو گرمی عشق الہی تھا اس کی عظمت کو میں بیان کر رہا ہوں۔ مخدومہ کائنات محسن عالمین حضرت سیدہ آمنہ صلوات اللہ تعالی علیہا کا وصال ہونے لگا ابواء شریف کے مقام پر۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 6 برس کی تھی، اور واپسی مدینہ سے مکہ تشریف لا رہے تھے، تو ابواء کے مقام پر اللہ کا پیغام آ گیا کہ ان کو قرب حضور الہی میں بلاوا آ گیا کہ آپ نے دنیا سے تشریف لے آنا ہے۔ تو ایسے سنگین ترین حالات میں جب نزاعی حالت طاری ہو، تو ایسے حالات میں وہ خود صاحب نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توحید باری تعالیٰ کا درس دے رہی ہیں۔ جس ماں پر شرک کا الزام ہے وہی ماں رسول کو کلمہ توحید سکھا رہی ہیں۔ تو یہ کیا ڈرامہ ہے، یا یہ کیا اذیت ناک تصور دین ہے کہ جس نے نبی کو کلمہ سکھایا ہے اسی کو کلمے سے بے بہرا کہنا۔ تو آئیے میں ان کے فرط جذبات کی عکاسی کرتا ہوں، ان کے اپنے قلب و روح کے اندر جو نور موجود تھا، انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے چہرہ انور پر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا، کہا بیٹا اللہ کے فیصلے حق ہیں، اٹل ہیں، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، لیکن میرے دل میں جو چھپی ہوئی حقیقتیں تھیں اور آپ کے لیے جذبات تھے، میں ان کا اظہار کر رہی ہوں۔ بارک اللہ فیک من غلامی،
اللہ اے میرے بیٹے اللہ آپ کو ساری برکتوں سے مالا مال فرما دے، یبن العومتا یبن الذی من حومت الحمامی، تو اس کا بیٹا ہے جس پر چاند رشک کیا کرتا تھا، اور نجا بعون الملک العلامی فوادی غدا تضرب بالسہام بمئۃ من ابل السوامی، تو اتنے بڑے قیمتی باپ کا بیٹا ہے جس کا صدقہ اتار کر 100 اونٹ ذبح کیے گئے۔ یہ چیزیں یاد دہانی کرا رہی ہیں رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حضور کی والدہ کریمہ، اور کیا کہہ رہی ہیں؟ ان صح ما ابصرت فی المنام، جو کچھ میرے رب نے مجھے دکھایا ہے اگر میری دید کے اندر صحت ہے، میں نے صحیح دیکھا ہے، تو فأنت مبعوث فی الانام، اے میرے بیٹے مجھے اللہ نے دکھایا ہے اور اس کی خبر میں تجھے دے رہی ہوں کہ تو کائنات کے لیے سید المرسلین بن کر آئے گا۔ اللہ اکبر! یہ ماں ہے جو بیٹے کے نبوی مستقبل کی نشاندہی کر رہی ہے۔ اور فرمایا من عند ذی الجلال والاکرامی، یہ اعزاز نبوت ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ سے آپ کو یہ دیا جائے گا، اور آپ تاجدار نبوت بن کر، سید المرسلین بن کر، خاتم النبیین بن کر تشریف فرما ہوں گے اس دنیا کے اندر۔ تبعث فی الحل والحرام، آپ کی بعثت جو ہے حل اور حرام یعنی شرق اور غرب، پوری کائنات میں آپ کی بعثت کا نور پھیلے گا۔ فرمایا ابیک البر ابراہیمی، یاد رکھنا تو ابراہیم کی اولاد سے ہے اور ابراہیم اللہ کا خلیل ہے۔ تبعث فی التحقیق والاسلام، تیرا دین، تیری بعثت اسلام کی عظمت کے لیے ہوگی، تیرا دین اسلام ہوگا۔ فاللہ انہا کا عن عبادت الاصنام، اللہ توالیہا مع الاقوام، بیٹا ممتا کا ایک حق آپ کو یاد دلا رہی ہوں، میں ماں ہوں، آپ کو حق ممتا کا احساس دلا رہی ہوں، تجھے اللہ وحدہ لا شریک کی عظمت کی قسم دیتی ہوں کہ تو نے کبھی بھی نہ بت پرستوں کے قریب جانا ہے نہ بتوں کے قریب جانا ہے۔ یہ مٹی ہے، بے حقیقت ہے، بے حیثیت چیزیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ لا الہ الا اللہ تیرا کلمہ ہے، اور محمد رسول اللہ تو اس کلمے کی شہادت اور شناخت ہے۔ بیٹے بتوں کے قریب نہیں جانا، نہ بت پرستوں کے ساتھ کوئی راہ و رسم محبت رکھنا ہے، اس لیے ان سے نفرت کرنا ہے۔ یہ ہے وہ ماں جس نے صاحب رسالت کو کلمہ سکھایا ہے، صاحب رسالت کو توحید کا درس دیا ہے۔ تو ایسی ماں پر شرک کا الزام، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی بددیانتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو ناظرین کرام، میں نے یہ جو شرح المطالب کا آپریشن کر رہا ہوں، صرف انہی جذبوں کے اعتبار سے کر رہا ہوں کہ شرح المطالب صرف اور صرف عموی دین کی تسکین کے لیے لکھی گئی ہے، اس کا کوئی دینی مقصد نہیں ہے۔ اب آئیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، جن پر شرک کا الزام ہے۔ وہ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے فضائے مکہ میں ان کے الفاظ گونجتے رہے، پھر مزاب رحمت کے نیچے آ کر یہ الفاظ دہراتے رہے، اور وہ گونجدار الفاظ سے پورے مکہ میں اعلان کرتے رہے، ملیک الناس لیس لہ شریک هو الوہاب والمبدئ والمعید ومن تحت السماء لہ بحق ومن فوق السماء لہ عبید۔ اے بت پرستو، مجھے نفرت ہے تمہاری بت پرستی سے، میں اس کو خدا مانتا ہوں جس کا شریک ہی کوئی نہیں ہے۔ اب جس ذات والا صفات نے نبی سے بھی پہلے خدا کو لا شریک کہا ہے، اس کو مشرک کہنا شرم آنی چاہیے، خدا کے غضب سے ڈر لانا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ کیا ان لوگوں کا دین ہے جنہوں نے اتنی بڑی حقیقت کو جھٹلایا ہے؟ تو فرمایا هو الوہاب والمبدئ والمعید، اللہ کی صفات پر بھی یقین ہے کہ وہ صاحب عطا ہے، اور کائنات کی ابتدا کرنے والا بھی وہی ہے، انتہا کرنے والا بھی وہی ہے۔ ومن تحت السماء لہ بحق ومن فوق السماء لہ عبید، زمین کی پنہائیوں کے اندر سے لے کر عرش کی بلندیوں تک کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کی غلامی اور بندگی کر رہا ہے، اسی کی تسبیح اور تحلیل کر رہا ہے۔ تو یہ ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سینے کے وہ اسرار جو مولویوں کو نظر نہیں آئے، خاص کر میرے بریلوی بھائیوں کو آج بھی نظر نہیں آ رہے۔
خدا کے غضب سے ڈر جاؤ، کس دین کو لے کر تم چلے ہو؟ ہاں آئیے، اب یہ میں عرض کر رہا ہوں، ایک راز کھول رہا ہوں پوری امت کے سامنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مقدس کے نفوس قدسیہ پر یہ الزام کیوں ہے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام پر الزام کفر کیوں ہے؟ اس کی آج وجہ بتا رہا ہوں، یہ کان کھول کر سنے پوری امت۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام حضور کی حمایت میں ہر اس عظیمت مآب عمل سے گزرے جس سے آگے مشکلات کو بھی پسینہ آ جاتا ہے، تو چونکہ مد مقابل اس وقت اموی تھے اور یہ امویوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے تھے، طاقت بن کر بنو امیہ کا تعاقب کرتے رہے اور ان کو لرزاتے رہے اور ان کو رگیدتے رہے۔ تو اس بنیاد پر بطور خاص اس وقت جو ان کا فریق تھا وہ ابو سفیان تھا، جو ان کے ہاں مولویوں کے ہاں آج بڑا محترم ہے۔ وہ 22 سال تک رسول اللہ کا دشمن رہا، قاتل رہا، اور پورے جہان کو اکساتا رہا کہ رسول کو قتل کر دیا جائے۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ابو سفیان کی شرارت اور اکساہٹ پر ہوئی ہیں، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں۔ تو چونکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی طاقت اس قدر تھی، عظیمت مآب جذبوں میں اس قدر حمیت تھی کہ ان کے سامنے وہ ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ جب بھی کبھی گلی محلے میں جانے آنے میں کبھی گزر اوقاتہ یہ ٹکراؤ ہوتا تو وہ خود فرماتے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام، وَمَرَّ ابو سفیان انی موردن کما مر قیل من عذاب المقابل، ابو سفیان مجھے دیکھ کر بھاگ جاتا تھا اور یوں گردن مروڑ لیتا ہے کہ جیسے کوئی یمن کا بہت بڑا تاجدار ہو۔ پھر کیا کہے، یفر الی نجد وبرد میاہہ، یہ بھاگ جاتا تھا نجد کی طرف، میرے روب و جلال سی خوف زدہ ہو کر یہ ابو سفیان بھاگ جاتا تھا اپنی اون قوموں کے پاس جو نجد کے اندر اس کے پاس تھے۔ وَيَزْعَمُ أَنِّي لَسْتُ عَنْكُمْ بِغَافِلِ، اور اس شعبے کا یہ خیال تھا کہ میں غافل ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت سے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تھا ناظرین کرام وہ راز ہمارے بریلوی صاحبان کے سامنے، چونکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رگیدہ ہے اور ان بنو امیہ کی بت پرستی پر نفرت کا اظہار کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ العزیز میں کسی وقت میں بیان کروں گا۔ یہ بتوں کا حامی تھا ابو سفیان، اور ابو طالب رسول اللہ کے دین توحید، دین رسالت کا حامی تھا، بس فرق اتنا ہے۔ لیکن بریلوی منظر نامے پر ابو سفیان تو ہے وہ جنت کا مالک بنا دیا گیا ہے، اور ابو طالب جو ہے اسے جہنم میں پھینک دیا گیا ہے۔ اور یعنی بہانہ کیا ہے کہ یہ ابو سفیان جو ہے بڑی عظمت کا شاہکار ہے، چونکہ اموی دین والوں کے لیے یہی مناسب تھا کہ وہ ایسا کریں، اور جس نے نبوی دین کی حفاظت کی ہے اس کے لیے جنت تو کیا، اس کے لیے جناب والا جہنم سے کم سزا ہی نہیں ہے۔ جس نے دین حقہ کی حمایت میں 50 سال پہرا دیا ہے رسالت پر، اور پھر قرآن پر پہرا دیا، پھر امت پر پہرا دیا، اور 4 نسلیں اس کی ذبح ہو کر دین کے کام آ گئی ہیں، وہ جہنم کی وادیوں میں جل رہا ہے، دہدہ میں جل رہا ہے۔ اور جس شخص نے ساری عمر رسول اللہ کی مخالفت کی، دشمنی کی، قتل کے منصوبے بنائے، وہ آج جنت میں ٹہل رہا ہے۔ یہ کیا ڈرامہ ہے! یہ ملا اعظم کا تراشا ہوا تصور دین تو ہو سکتا ہے، خدا کے دین میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو لہٰذا اصل وجہ یہ تھی کہ بنو امیہ کو حضرت ابو طالب علیہ السلام دبا کے رکھتے تھے اور تلوار کی طاقت اور حمیت ایمان سے ان کو روک کے رکھتے تھے، اس لیے ان کے مد المقابل ابو طالب علیہ السلام آئے۔ لہذا اموی دین والوں نے اس بات کا غصہ منایا ہے، ہاں ہمارے ننہال کے مد مقابل آنے والا شخص جو ہے وہ کیسے کسی تکریم کا جناب والا حقدار ہو سکتا ہے، ہم نہیں کریں گے اس کی تکریم۔ یہ ہے اموی دین، یہ ہے بریلوی دین، ہاں جی، یہ ہے وہ حقیقت جس حقیقت کا غصہ یہ منا رہے ہیں، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا قصور کوئی نہیں ہے۔ بھئی اگر ان کو
آپ لوگوں نے مشرکین کی مذمت میں اترنے والی آیت کا معنی اور محل اور شان نزول قرار دینا ہے، پہلے شرک تو ثابت کرو۔ نہ تم حضرت ابو طالب علیہ السلام کے وجود میں شرک ثابت کر سکتے ہو، نہ محسن عالمین مخدوم کائنات ام محمد حضرت آمنہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کے وجود میں شرک ثابت کر سکتے ہو۔ تو لہٰذا اپنے اس جھوٹ کو اٹھاؤ اور بھاگ جاؤ، ادھر بریلی شریف چلے جاؤ جہاں یہ جھوٹ چلتا ہے۔ ہمارے ہاں اب پاکستان میں بلکہ عالم اسلام میں یہ جھوٹ نہیں چلنے دے گا فقیر۔ تو اصل وجہ میں نے بتا دی ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جو زمزمیں گائے، اللہ اکبر، کفار مکہ آئے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سپرد کر دو، اور ہم ایک خوب روح نوجوان آپ کو دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ اپنا شوق پورا کرتے رہیں۔ تو آپ نے فرمایا یقولون دع نصر من جاء بالہدیٰ، مجھے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو چھوڑ دوں اور اس ہادی کی نصرت کو چھوڑ دوں؟ وغالب لنا غلاب کل مغالبی وسلم، اور کہتے وسلم الینا احمدا، ہمیں سپرد کر دو، ہم اس کو قتل کر دیں اور ہمارے بیٹے کی تم کفالت کرو۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ وہ کہتے ہیں فقلت لہم، میں نے ان سے کیا کہا، اللہ ربی و ناصری علی کل باغ من لؤی بن غالبی۔ ناظرین کرام، یہ عقیدہ ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا۔ جب کفار مکہ نے اس طرح کا ناجائز مطالبہ کیا، دیکھا کہ یہ غلبہ کے لیے آ رہے ہیں اور لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو فرمایا اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، وہی میرا مددگار ہے، ہر اس باغی کے خلاف میرا مددگار ہے جو لؤی بن غالب کے باغیوں نے جو بغاوت کا اظہار کیا ہے۔ یہ ابو طالب علیہ السلام کا ذوق توحید ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَإِن كَانَ أَحْمَدُ قَدْ جَاءَهُمْ بِحَقٍّ وَلَمْ يَأْتِهِمْ بِالْكَذِبِ، محمد حق کا رسول بن کر آیا ہے اور میں حق کی حمایت میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ اور پھر فرمایا وَمَا ذَاكَ إِلَّا سُودَدُ خَصَّنَا بِهِ إِلَٰهُ الْعِبَادِ وَاصْطَفَانَا لَهُ الْفَخْرُ۔ او لوگو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ نے ہمیں سرداری کے لیے چنا ہوا ہے، ہم سردار ہیں کائنات کے، اور یہ ہمیں خصوصیت اللہ نے عطا فرمائی ہے جس کا شریک کوئی نہیں ہے، اور ہمیں مصطفیٰ بنایا ہے، ہمیں مصطفیٰ بنایا ہے۔ تو اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے مقامات پر ارشاد فرمایا اذا قیل من خیر ھذا الورى، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پر جس وقت کفار مکہ زبان درازی کرتے تو آپ میدان میں آ کر کہتے، جھوم کر کہتے ہیں لوگوں بتاؤ روئے کائنات پر سب سے افضل کون ہے قبیلے کے اعتبار سے اور خاندان کے اعتبار سے سب سے مکرم کون ہے؟ کون ہے؟ اناف بعبد مناف وفضلہ ہاشم الغرتی، عبد مناف سب سے افضل ہیں، اور عبد مناف کی ساری فضیلتیں جمع ہو جائیں تو حضرت ہاشم بنتے ہیں جن کا روشن چہرہ ہے۔ لقد حل مجد بنی ہاشم مکان النعیم والنصرتی، ہاں یہ جو بنی ہاشم ہے ان کا مقام تو نعیم اور نصرہ ستارے سے بھی کہیں بلند ہے، اس سے آگے بلندی کا تصور ہی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ وخیر بنی ہاشم احمد، بنی ہاشم میں سب سے افضل ذات جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ان کی شناخت کیا ہے؟ رسول الالہ علی فطرتی۔ جب عرب کی سرزمین وحی کے نور سے خالی تھی تو محمد نے قدم رنجہ فرمایا ہے عرب کی سرزمین کو وحی کے نور سے بھر دیا ہے۔ یہ ہیں وہ ابو طالب علیہ السلام جو مولویوں کو برداشت نہیں، بریلویوں کو برداشت نہیں۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں وما ذنب الذی من یدعو الی اللہ وحدہ ودین قدیم اہلہ غیر خیبی، کیا لا الہ الا اللہ کہنا یہ کوئی گناہ ہے؟ بے شرمو، خدا کا خوف کرو، یہ محمد کا نیا دین نہیں، آدم علیہ السلام بھی اسی دین کی تبلیغ کے لیے آئے اور پرانا دین ہے، قدیمی دین ہے، اور جو بھی اس دین پر چلتا ہے اللہ اسے خیب اور خاسر نہیں ہونے دیتا، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ساری عمر وہ توحید باری تعالیٰ کو بیان کرتے رہے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ جو شخص توحید باری تعالیٰ پر اپنی 50 سالہ عظمت مآب زندگی قربان کر دے، پھر اولاد قربان کر دے، اولاد کی اولاد قربان کر دے، اور ہر حقیقت قربان کر دے، اس کو نہیں پتہ لا الہ الا اللہ کا، اور مولویوں کو زیادہ پتہ چل گیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے جب خطاب کیا نا، سنیے، سورہ احزاب اترتی ہے مدینہ شریف کے اندر،
اور حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول اللہ کا بازو پکڑ کر لہرا دیتے ہیں. جس سورہ احزاب میں حضور کی ختم نبوت کا اعلان کیا گیا ہے نا، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جس آیت میں رسول اللہ کی ختم نبوت کا اعلان ہوا ہے، اس آیت کے اترنے سے کئی سال پہلے رسول دو عالم کو خاتم النبیین کا ٹائٹل دینے والے، خاتم النبیین کا تعارف کروانے حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں. ابھی قرآن خاموش ہے ختم نبوت کے تصور میں. حضرت ابو طالب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ امین محب فی العباد مصوم بخاتم رب القاہر الخواتمی. لوگو یہ وہ امین ہے جو ختم نبوت کا تاج پہن کر آیا ہے. لوگو اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آؤ اس سچائی کی عظمت میں پیش ہو جاؤ اور سرنگو ہو جاؤ، قربان ہو جاؤ ذات محمد پر. فرمایا یرن الناس برہانا علیہ وہیبتن، لوگ یقیناً اللہ کے رسول کی اس عظمت پر، ختم نبوت کی حرمت پر ایک برہان دیکھیں گے، دلیل دیکھیں گے، اور وہ دلیل قرآن میں نازل ہوئی. اللہ اکبر. وما جاہل امرن کا آخر عالمی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آخر میں آنے والے سے کوئی بندہ جاہل ہو سکتا ہے؟ لوگوں یہ آخر الزمان نبی ہے. تو میں مولوی صاحبان سے سوال کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کو تو ختم نبوت کا درس ہی ابو طالب علیہ السلام نے دیا ہے اور قرآن سے پہلے دیا ہے. فرمایا نبی عطاہ الوحی من عند ربہ ومن قال لا یقرأ بہا سن نادمی. یہ وہ شان والا نبی ہے جس پر میں دیکھتا ہوں اللہ کے وحی کا نور نازل ہو رہا ہے، اور جو اس حقیقت کو نہیں مانتا نہ وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے، ہمیشہ شرمندہ ہوگا. تو جتنے عقیدے اسلام نے دیے ہیں، مسلم عقیدے جسے ضروریات دین کہتے ہیں، سب سے پہلے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں. تو ان کو کہتے ہو نعوذ باللہ من ذالک یہ دیندار نہیں تھے. آئیے جب ہجرت حبشہ ہوئی، حبشہ کے اندر 2 ہجرتیں ہوئی ہیں، ایک 5 سن نبوی کو ہوئی اور ایک 7 سن نبوی کو ہوئی. تو اس وقت آپ نے سفارتی رکا لکھا. کس کے نام؟ یہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، اس کے نام رکا لکھا، خط لکھا، سفارتی خط لکھا. پہلا سفیر اسلام ہی ابو طالب علیہ السلام ہے. شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے مولویوں کو. ہاں جی، پہلا جو سفیر اسلام ہے اس پر بہتان ہے کہ یہ کافر ہے، مشرک ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں اتعلم ملک الحبش ان محمد نبی کموسیٰ والمسیح ابن مریمی. اے حبشہ کے بادشاہ سلامت، کیا تو یہ جانتا نہیں ہے کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اور ایسے ہی سچے نبی ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم تھے، یہ سچے نبی ہیں. اتاب ہدن مثل الذی اتیا بہ، یہ اسی روشن ہدایت کے ساتھ آیا ہے جو روشن ہدایتیں جناب موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. وکل بامر اللہ وکل بامر اللہ یہدی ویعصمی. یہ سب کچھ اللہ کا امر ہے اور اسی اللہ کے امر کی وہ ہدایت دیتے ہیں اور اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں. اور پھر فرمایا دیکھو اس حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بصیرت، یہ پہلی کتابوں کے بھی یہ ماہر تھے. وہ کہتے ہیں وَإِنَّكُمْ تَتْلُونَهُ فِي كِتَابِكُمْ، یقیناً یہ حقیقت تم نے اپنی کتابوں میں تلاوت کی ہے. تورات کے اندر بھی حسن رسالت کی عظمتیں موجود تھیں، اور زبور کے اندر بھی حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں موجود تھیں، اور انجیل کے اندر بھی وَإِنَّكُمْ تَتْلُونَهُ فِي كِتَابِكُمْ بِصِدْقِ حَدِيثٍ لَا بِصِدْقِ التَّرَجُّمِ. یہ کسی ترجمان نے ترجمہ نہیں کیا بلکہ اس کے متن کے اندر یہ سچائی موجود ہے. پھر فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ نِدًّا وَأَسْلِمُوا لَهُ. اللہ اکبر. لوگو اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ. اے شاہ حبشہ، اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا، کیونکہ وَإِنَّ طَرِيقَ الْحَقِّ لَيْسَ بِمُظْلِمِ، یہی حق کا راستہ ہے، اس میں کوئی اندھیرا نہیں ہے. جو لوگوں کو توحید کا درس دیتا ہے، جو لوگوں کو وحدہ لا شریک کی عظمتیں بیان کرتا ہے، اور اسلام کے ظہور اور وجود سے بھی پہلے یہ نعرے مار رہا ہے لا الہ الا اللہ کے، اس کو نہیں پتا کہ مرتے دم لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں چاہیے، کہ خدا کا خوف کرنا چاہیے. چیلنج کرتا ہے فقیر ملت بریلویہ کو، خاص شرق کی ہے، غرب کی ہے، شمال کی ہے، جنوب کی ہے، تحت کی ہے، فوق کی ہے. کوئی آسمان سے بھی بریلوی لے آؤ، ایک لمحہ کے لیے
سرکار ابو طالب علیہ السلام کی ذات سے شرک کا کوئی ایک لمحہ بیان ثابت کر دیا جائے کسی مفید یقین ثبوت سے، یا محسن عالمین مخدومہ کائنات سے ایک لمحہ کے لیے کسی شرک کا کوئی جناب والا ایک لمحہ بیان کر دیا جائے کہ انہوں نے، تو جب انہوں نے شرک کیا نہیں تو ان کو مشرکین کی مذمت میں اترنے والی آیات کے اندر کیوں بیان کیا جاتا ہے، معنی آیت کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ ہاں، وجہ میں نے بتا دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے پرانے قدیمی دشمن بنو امیہ تھے، لہذا اموی دین والوں نے اپنی کڑ نکالی ہے، اپنا غصہ نکالا ہے کہ یہ کیوں مد مقابل آئے ہیں، کیوں مد مقابل آئے ہیں امویوں کے، کیونکہ وہ ہمارے ننہال ہیں، لہذا جو ہمارے ننہال کے مد مقابل آئے ہم اس کا نہ ایمان تسلیم کرتے ہیں، نہ شخصیت تسلیم کرتے ہیں، نہ دینی برم تسلیم کرتے ہیں، لہذا اس بنیاد پر ان نفوس قدسیہ کی تکفیر کی گئی ہے، ان کو کافر کہا گیا ہے، کسی کو جہنم میں پھینک دیا، کسی کو اوتلی آگ میں، کسی کو نچلی آگ میں، بلا فلاں فلاں، یہ ہیں ڈرامہ بازیاں اموی دین والوں کی۔ تو ناظرین کرام، باز رہیے ان سے، نفرت کر جائیے، ان کے دین میں کوئی بھلائی نہیں، جس دین میں رسول اللہ کے رشتوں کا حیا نہیں، اس دین کا کوئی حیا نہیں ہے، اس کا کوئی احترام نہیں ہے، خواہ وہ ملکوتی فرشتے بھی لے آئے تو ہم اس کا حیا نہیں کریں گے۔ اس واسطے آئیے ان نفوس قدسیہ کی حرمتوں میں اتر جائیے۔ تو جب یہ طے ہے، یہ حقیقت کہ انہوں نے شرک نہیں کیا، تو پھر ان کو شرک والی آیت سے کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ تو یہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، مجھے کسی سے کوئی ایسا نعوذ باللہ من ذالک نہ کوئی عداوت ہے، نہ کوئی پریشانی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے بریلوی جو پہلے احباب تھے، مسلم لوگ تھے، بڑے محترم لوگ تھے، حبی اور عشقی احوال میں اتنے اترے ہوئے تھے کہ وہ اشعار کہتے تھے کہ ہمیں رسول اللہ کے گرد راہ کی خاک مل جائے تو ہم سرما بنائیں۔ تو یہ تو وہ ذات ہیں جو رسول اللہ کے برم، رسالت کے برم کے اعتبار سے یہ رسول اللہ کے محترم اور مکرم رشتے ہیں، کیا اس نسبت کا حیا کوئی نہیں ہے؟ ویسے تو نالین پاک کو نوائل کہنے والے کو بھی کافر کہتے ہو، تو جس نے رسول اللہ کے ماں باپ کو کفر کی گالی دی ہے اور جناب ام محترم حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کفر کی گالی دی ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اس لیے ان پر مواخذہ نہیں ہے کہ چونکہ یہ بنو امیہ کے مد مقابل آئے اور حق کی ترجمانی کے لیے کردار دیا ہے، حق کی حمایت میں کردار دیا ہے، حق کی نصرت میں کردار دیا ہے، اور چونکہ مد مقابل تھے بنو امیہ اور وہ ہمارے مولویوں کے ننہال ہیں، لہذا انہوں نے اپنے ننہال کی طرفداری میں یہ سارا ڈرامہ رچایا، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز بقیہ اگلی نشست کے اندر میں پیش کروں گا۔